بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عدل ایسا کہ پکڑے آپ کا کمزور بھی دامن، عدل ایسا کہ پکڑے آپ کا کمزور بھی دامن، رعب ایسا کہ خود ظلم کا دل زیر و زبر ہے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے ہرگز کوئی غربت نہ تھی۔ صحابہ کرام نے آپ کے جسم مبارک پر کبھی نرم کپڑا نہیں دیکھا تھا کہ کرتے میں 12 پابند لگے ہوتے تھے، سر مبارک پر پھٹا ہوا امامہ ہوتا تھا اور پاؤں میں پھٹی ہوئی جوتی ہوتی تھی۔ پھر جب اسی حال میں آپ قیصر کسریٰ کے سفیروں سے ملتے تھے تو مسلمان شرما جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے مل کر کہا، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو مرتبہ دیا اور مسلمانوں کا امیر بنایا ہے۔ بادشاہوں کے سفیر اور عرب کے امراء آپ کے پاس آتے رہتے ہیں، اس لیے آپ کو اچھا لباس پہننا چاہیے۔ آپ فرمانے لگے، افسوس تم دونوں پر، امت المومنین ہو کر مجھے دنیا کی طلبی کی ترغیب دیتی ہو۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت کو بھول گئی ہو۔ تمہارے گھر میں صرف ایک ہی کپڑا ہوتا تھا جس سے آپ دن کو بچھاتے تھے اور رات کو اوڑھتے تھے۔ اے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب ایک رات تم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر کو دورہ کر کے فرش پر بچھا دیا تو اس کی نرمی کی وجہ سے آپ علیہ السلام رات بھر سوتے رہے۔ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو آپ کی آنکھیں کھلیں تو ارشاد فرمایا، اے حفصہ، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے میرے بستر کو دورہ کر دیا اور میں صبح تک سوتا رہا۔ مجھے دنیاوی راحتوں سے کیا تعلق؟ تم نے فرش کی نرمی کی وجہ سے مجھے کیوں غافل کر دیا؟ ایک دفعہ کرتا مبارک بہت جگہ سے پھٹ گیا تو آپ اس پر پابند لگاتے رہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے روکا اور کہا، آپ نیا کرتا سلوا لیں، تو فرمایا، اے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مسلمانوں کے مال میں اس سے زیادہ تصرف نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعۃ المبارک کے دن ممبر پر خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے کرتے پر پابند گنے تو 12 شمار میں آئے۔ حضرت ابو عثمان کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا پاجامہ دیکھا تو اس پر چمڑے کا پابند لگا ہوا تھا۔ ایک دفعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگ ملے، آپ کافی دیر تک باہر نہ آئے، لوگ انتظار کرتے رہے۔ جب باہر آئے تو دیر ہونے کی وجہ سے معلوم ہوا کہ پہننے کو دوسرا لباس نہ تھا، لہٰذا انہی کپڑوں کو دھو کر سوکھنے ڈال دیا اور سوکھنے پر پہن کر باہر تشریف لے آئے۔